الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم سامعین کرام، اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے روزے کے متعلق چند پائی جانے والی غلط فہمیوں کے متعلق سنا تھا۔ آئیے مزید سنتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ غلط مشہور ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسئلہ جو مشہور ہے وہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ ان غلط فہمیوں کے بارے میں سنتے ہیں تاکہ ہم اپنے روزے کے اندر پائی جانے والی ان غلط فہمیوں کو دور کر سکیں اور صحیح معنوں کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی بندے کو رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد ناک میں پانی نہیں ڈالے گا اور کلی بھی نہیں کرے گا، بلکہ صرف نہا لے گا، پورے جسم پر پانی بہا لے گا اور کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ افطاری کے بعد کرے گا۔ تو مسئلہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یوں ہے کہ حالت روزہ کے اندر بھی وہ کلی بھی کرے گا، ناک میں پانی بھی ڈالے گا۔ ہاں، اس کے اندر احتیاط یہ کرنی ہے کہ غرغرہ نہیں کرنا، کیونکہ غرغرے سے اکثر طور پر حلق کے اندر پانی چلا جاتا ہے۔ تو غرغرہ یہ غسل کا فرض بھی نہیں ہے، بلکہ غسل کے فرض صرف 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ تو ان تینوں فرضوں پر ہم عمل کریں گے، چاہے حالات روزہ کے اندر ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اگر ہم نے صرف پورے جسم پر پانی تو بہا لیا اور کلی نہ کی، ناک میں پانی نہ ڈالا، تو اس سے ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا، غسل ادھورا رہ جائے گا اور پورے دن جو ہم نمازیں پڑھیں گے وہ ہماری نمازیں بھی ادا نہیں ہوں گی۔ ہم قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن پڑھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو حالت روزہ کے اندر بھی جب ہم غسل کریں گے تو ہم کلی بھی کریں گے، ناک کے اندر پانی بھی ڈالیں گے اور پورے جسم پر پانی بھی بہائیں گے۔ ایک اور ہمارے ہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کیا جا سکتا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی غلط مشہور ہے، بلکہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ جو مسواک کے ریشے ہیں وہ حلق میں نہ جائیں، کہ اگر وہ چلے گئے تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے، اور بعض نادان اذان کے دوران ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو مسئلہ صحیح طور پر سماعت فرما لیجئے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اذان فجر ہے وہ سحری کے وقت کے اندر نہیں بلکہ سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہے، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ ایک اور ہمارے یہاں غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے، یعنی اس سے بھی روزہ وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، جسم سے باہر کوئی چیز آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف، معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے۔ البتہ چند صورتیں اس کے اندر استثنائی ہیں، مستثنی ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اپنی حلق کے اندر جان بوجھ کر انگل ڈال کر کرے، الٹی کرے اور اسے روزہ دار ہونا یاد بھی ہو تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں جسم سے باہر نکلتی ہیں تو ان کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور ہمارے یہاں غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، البتہ کچھ مفتیان کرام کا یہی ابھی تک بھی موقف ہے، انہوں نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ حالت روزہ کے اندر اگر انجیکشن لگوایا جائے، چاہے وہ گوشت کے اندر ہو یا وین کے اندر ہو یا بعض کے نزدیک وین کے اندر، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر ان کی پیروی کی نیت سے بندہ ایسے کرے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے یہاں دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کے یہاں جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ حالت روزہ کے اندر انجیکشن لگوانا، چاہے وہ وین کے اندر ہو یا وہ مسلز گوشت کے اندر ہو،
تو انجیکشن لگوانا درست ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور شدید حاجت کے وقت روزے کی حالت میں ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو درست مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لا محالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لیکوڈ یا ٹھوس خوشبو ہے اس کو صرف سونگھنے سے، اس کا اگر دھواں وغیرہ نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ مزید چند غلط فہمیاں جو ہم نے سنی، دعا ہے اللہ کریم ہمیں مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔